وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً آراف میں ہے کہ وعدہ تو ہوا تھا 30 راتوں کا. اس شریعت کے اندر روزے کی حالت میں مسواک کی اجازت نہیں تھی. ہماری شریعت میں دن رات سحری کے وقت اور افطار سے پہلے ہر وقت مسواک تر اور خشک ہر طرح کا سنت طریقہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے خیالی میں مسواک ہو گئی. حکم آیا کہ چلو 10 دن اور لگا لو. 10 دن اور لگا. مقصد تو روکنا تھا. دوست تھے، کلیم تھے، کسی بہانے یہاں رک جائے. کیا کہتے ہو کہ اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو پھر جم کے برس کے وہ جا نہ سکے. اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو پھر جم کے برس کے وہ جا نہ سکے. یہ ذیقات کا مہینہ تھا اور 10 دن ذی الحج کے ساتھ ہو گئے، 40 دن پورے ہو گئے. یہ تبلیغ جماعت والوں کا کام ہو گیا، ایک چلہ پورا ہو گیا. اور ہم نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بنایا بچڑے کو حضرت کے جانے کے بعد. اتخذتم العجل الہا وانتم ظالمون، تم بڑے بے انصاف ہو. ہم نے تو احسان کیا اور تمہیں لائحہ عمل دینے کے لیے حضرت موسیٰ کو طلب کیا، لیکن تم بہت بڑے بے انصاف تھے، بڑے ظالم ہو. حضرت موسیٰ جب تشریف لے گئے تو وعدہ ہوا تھا 1 مہینے کا نا، اور حضرت کو 10 دن بڑھائے گئے. پیچھے سے سامری نے سونے کا ایک لوتڑا بنایا اور جبریل کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس کو معلوم ہو گئی تھی، پتہ چلا تھا. اس زمانے میں جبریل چلتے تھے تو زمین ہری ہو جاتی تھی. وہ مٹی ڈال کے وہ ڈراں باں جیسے گائے کا بچہ بولتا ہے. تو ندیدی قوم تھی اسرائیلی کمکل، ان کو کہا دیکھو یہ ہے موسیٰ کا الہ جس کو وہ جنگلوں میں دیکھ رہے، یہاں آ گیا. سب نے سجدہ شروع کر لیا. توبہ. کہتے ہیں کہ گوسالہ پرستی یعنی گائے کا پوجا یہ ان کے مزاج میں پہلے سے تھا. رام چندر عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہندوؤں کا بڑا، اور یہ قریب کا زمانہ ہے. اس کے تقریباً 1000 یا 500 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. اور رام چندر نے یہ تعلیم زرتشت سے پائی تھی جو فارس کا شخص تھا، اور کہتے ہیں وہ پیغمبر تھا، اور یہ تھا وہ تھا مجوسی ہوگا. ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، اور تم کو شکر کرنا چاہیے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ثم عفونا یہ بھی نعمت احسان. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرنے کا ہے جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان. کتاب کی صفت فرقان ہے، جیسے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تو کتاب و قرآن مبین ایک چیز ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وہو کتاب مبین. اور یا یہ کہ کتاب سے مراد تو توریت ہے اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ کے معجزات ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر 40 دن رات کا چلہ کھینچا تو توریت مل گئی، اور تم 40 دن یہاں گزار کے دور تفسیر پورا کر لو گے. کیسے سچے وفادار ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ ہمارے محسن ہیں،
50 نمازیں 5 کرائی. معلوم ہوا کہ 40 اور 45 دنوں کو قرآن کریم اور آسمانی کتاب سے بڑی مناسبت ہے، بڑی مناسبت. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علوم نبوت کے لیے اور آسمانی وحی کے سیکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کتنے طلبگار تھے. جنگل میں جا کے کوئی طور کے پاس حضرت عبادت کرنے لگے. جب 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں لکھی ہوئی توریت دے دی. وفی نسختہا ھدی ورحمہ. اور یہاں 40 دن پورے کر کے خدایا نے کیا کیا نعمتیں تم پر برس جائے گی. شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر. اخلاص، توجہ اور بیدار مغزی اپنے اندر پیدا کرو. یہ موقع روز نہیں ہوتے. خدا کا شکر کرو کہ اس جوانی میں، اس بزرگی میں، اس مصروف حیات میں، اس مشغول گھڑیوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. اب جن لوگوں نے سامری کے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا. مذہبی جرم کی سزا تو ضروری. جرم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ جرم ہے جس سے عمومی حقوق مجروح ہو جائے، وہ معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. اور ایک خصوصی جرم ہے، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال اٹھا لیا، کسی بت کے سامنے سجدہ کیا، کسی مزار پر چڑھاوا رکھا، غیر اللہ کے نام کی نیاز اور نظر مانی. یہ خصوصی حکم عدولی. فرمائے اسرائیلیوں کو ایسا نہیں چھوڑا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کی تفصیل اب یاد کرنے کا ہے. جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے ساتھ، باتخاذکم العجل، بنا کر بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو ایک دوسرے کو. جنہوں نے سجدہ نہیں کیا سامری کے بچڑے کو وہ تلوار لے، اور جنہوں نے سجدے کیے ہیں ان کی گردنیں اتارے. یہ مشرک اور بدعتی کی سزا ہے، بے ایمان کی. جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں ان کا فرض منصبی کیا ہے؟ جب ان کو موقع ملے کہ ایک تیز تلوار لے اور فقتل المشرکین. علماء انتظام کے پابند. الاحکام السلطانیہ میں ماوردی نے لکھا ہے یہ بادشاہان اور اہل اقتدار کے سپرد ہے. ظاہر ہے افراتفری ہو جائے گی، امن دوبالا ہو جائے گا. اصل سزا یہی ہے، انتظار کرو. جب مولانا وزیر اعظم بن جائے تو پھر تو اور نرمی بڑھ جائے گی. خالی سیاست میں اتنی نرمی آئی ہے تو وزارت عظمیٰ تو اللہ خیر کرے. خیر، بہرحال پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک یہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ سزا مرتد کی ہے، ارتداد کی ہے، یا یہ سزا عفو کی ہے. تو 2 صورتیں ہوتی ہے. اگر کسی نے دل سے توبہ کی اور اپنا جرم تسلیم کیا اور قانون اسلامی کے سامنے سر رکھ لیا تو توبہ قبول ہو جائے گی، یہ سزائے عفو ہے. اور اگر کسی نے سرکشی کی اور اس کو تسلیم نہیں کیا تو وہ مرتد ہے. اس لیے مولانا شبیر احمد صاحب نے جو الشہاب میں لکھا ہے مولوی محمد علی لاہوری کے اعتراض کے جواب میں، یا مولانا ادریس صاحب والوں نے
احکام القرآن جلد اول میں اس جگہ لکھا ہے، دونوں عبارتیں محل نظر ہے، مسئلہ صاف نہیں، مسئلہ اچھی طرح سمجھو۔ ویسے شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو کسی کو قتل کر لے وہ نہیں مانتا اور قاضی مار ڈالے، نہیں معاف ہوگا، اور اگر وہ راضی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ کا قانون مجھ پر نافذ ہو گیا اور دنیا کی تکلیف تو آ گئی لیکن آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو وہ معاف ہے۔ اب اگر ان لوگوں نے توبہ کی ہے فتاب علیکم موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے ظاہر ہے تو یہ افواہ ہے، اور اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہوتی تو یہ ارتداد کی سزا تھی۔